شریف کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین و حاضرین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایئر وائی کوئی ٹی وی کے شہرا آفاق پروگرام صدائے محراب کے ساتھ ادارہ تعلیمات اسلامیہ راولپنڈی سے آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے۔ مکرم ناظرین اور حاضرین گرامی قدر، رجب المرجب کی آج کی اس انتہائی پاکیزہ شب میں صدائے محراب کا عنوان بھی حضرت مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ علی وجہہ الکریم کے جشن ولادت کی مناسبت سے ہے۔ ہمارے مخدوم و محترم، ہمارے مربی اور ہمارے آقائے نعمت حضور قبلہ شاہ جی کی کریمانہ گفتگو کا سرنامہ ہے تبلیغ دین میں بھائی چارے کا کردار۔ بڑا نجیب اور نفیس موضوع ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب انشاءاللہ گفتگو کا وقت مقرر ہوگا تو ہم ہمیشہ کی طرح اپنی جھولیوں کو پھیلا کر علم کے، حکمت کے اور باب مدینۃ العلم کے فرزند کے لبوں سے فرمائے ہوئے حکمت کے موتی اپنی جھولیوں میں اکٹھا کرنے کی توفیق اور سعادت پائیں گے۔ عرض وطن کی بڑی بڑی چنیدہ، نامور، معروف شخصیات ہمارے آج کے اس ایوان کا حصہ ہیں۔ میں انشاءاللہ تلاوت کلام رحمان کے بعد باضابطہ انہیں خوش آمدید کے نذرانے پیش کرتا ہوا ادارہ تعلیمات اسلامیہ میں ان کا خیر مقدم کروں گا۔ آئیے آج کی پاکیزہ شب میں، آج کی پاکیزہ نشست میں، جو حضرت مولائے کائنات کے اسم گرامی کے نام سے معنون ہے، تلاوت کلام رحمان کا صحیفہ نور کی تلاوت کو سماعت کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ جوہر آباد خوشاب کی سرزمین سے ہمارے مہمان کار یہ قرآن، جنہیں اللہ رب العزت نے صحیفہ نور کی آیات کی برکت سے پوری دنیا میں عزت اور احترام سے نوازا ہے۔ متعدد بین الاقوامی محافل قرات اور مقابلہ ہے قرات کے فاتح ہیں۔ اللہ رب العزت نے بجا طور پر انہیں لہن داؤدی کی برکتوں سے نواز رکھا ہے۔ فضیلت الشیخ استاذ القرہ حضرت پروفیسر قاری محمد مشتاق انور صاحب سے ملتجی ہوں، قبلہ تشریف لائیے اور اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں صحیفہ نور کی آیات پیش کرنے کی سعادت پائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم
ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين माशा अल्लाह बारक अल्लाह बारक अल्लाह। नाज़रीनों हज़रत मुकर्रम बारगाह रबूबियत में हदिया आयात पेश करने की सआदत पा रहे थे जनाब कारी प्रोफेसर मोहम्मद मुश्ताक अनवर साहब।
اللہ کریم نے بہترین اجر سے نوازے۔ مکرم ناظرین اور حاضرین گرامی قدر، ہمیں آج جن شخصیات نے یہاں آج کے اس خوبصورت پاکیزہ پروگرام میں اور آج کی مقدس شب میں اپنی موجودگی سے شرف یاب کیا ہے، میں ان شخصیات کی خدمت میں ہدایہ خوش آمدید اور خیر مقدمی کلمات پیش کرتا ہوا، ان سے دعا لیتا ہوا نعت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھوں گا۔ ہمارے آقا زادے حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید فیصل ریاض شاہ جی، آپ تشریف فرما ہیں، میں آپ کی دعاؤں کا ہمیشہ طالب۔ حضرت صاحبزادہ پیر سید نعمان ریاض شاہ جی، آپ تشریف فرما ہیں، شاہ جی آپ کا بھی خیر مقدم۔ ہمارے مخدوم و محترم حضرت پیر سید ضیاء الحق شاہ جیلانی، آپ تشریف فرما ہیں، شاہ جی آپ کا بھی خیر مقدم۔ اور سادات کے گھرانے کی ایک اور بڑی نجیب اور نفیس شخصیت حضرت پیر سید مظہر سجاد گیلانی شاہ جی، آپ تشریف فرما ہیں، شاہ جی آپ کا بھی خیر مقدم۔ امریکہ سے تشریف لائے ہمارے معزز مہمان جو ہمہ وقت حضور قبلہ شاہ جی کی محبتوں اور شفقتوں کے حصار میں رہتے ہیں، میری مراد ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب سے ہے۔ میں قبلہ ڈاکٹر صاحب کا بھی آج کی پاکیزہ شب میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ حجیرہ آزاد کشمیر سے ہمارے انتہائی مکرم مہمان جناب کرامت حسین ایڈوکیٹ صاحب تشریف فرما ہے، اپنے رفقا کے ساتھ تشریف لائے، میں قبلہ کرامت صاحب کا اور تمام رفقا کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ جڑاوالا سے حضور قبلہ شاہ جی کے طبی معالج جناب ڈاکٹر محمد حسین صاحب تشریف فرما ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ، میں ڈاکٹر صاحب کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں۔ فیصل آباد کی سرزمین سے عظیم نعت گو شاعر اور حضور کی اہل بیت کے حوالے سے بڑا وقیع کام کرنے والی بڑی عزت مآب شخصیت جنت مکانی حضرت علامہ سائم چشتی رحمت اللہ علیہ کے فرزند حضرت صاحبزادہ محمد لطیف صادق چشتی تشریف فرما ہے، میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ کے ساتھ ہی خوبصورت اور تازہ لہجے کے ممتاز نعت گو شاعر ہمارے انتہائی مکرم مہمان فیصل آباد سے ہی محمد یاسین اجمل چشتی تشریف فرما ہے، میں چشتی صاحب آپ کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور میرے سامنے آل رسول کے مبارک خانوادے سے ایک اور ذی وقار فرد، نوجوان سید زادے اور خوبصورتی سے اپنے اجداد کی بارگاہ میں ہدایہ مناقب تسلسل سے پیش کرنے والے سید محمد نصر من اللہ شاہ کاظمی غلام طاہر حزین تشریف فرما ہے، شاہ جی آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ حضور قبلہ شاہ جی کی کچھ ہدایات میں نشر کرتا ہوا میں اپنے ایوان کے پہلے ثناخان رسول کو دعوت دوں گا کہ آج کا یہ جو جشن ہے مولا کائنات کرم اللہ علی وجہ الکریم کی مبارک ذات سے معنون ہے۔ آج کی محفل میں سنجیدگی کو، متانت کو آپ ہر صورت میں برقرار رکھیے، اپنے جذبوں کو فراواں آپ نظر کیجئے بارگاہ مولا کائنات میں، لیکن مولا کے ماننے والوں کا شیوا ہمیشہ سنجیدگی اور متانت ہے، تو یہ پیش نظر رہے۔ اور اس کے علاوہ دو تین باتیں بعض کا اشکال کی صورت میں کچھ احباب کے ذہنوں میں آتی ہیں، تو اس کو رفع کرنے کی نیت سے ہم عرض کر دیں کہ نعت خوان حضرات کی خدمت کرنا، ان کا اعزاز اور تکریم کرنا خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو اپنی چادر مبارک، جبہ مبارک عنایت کرنا، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو چادر مبارک عنایت کرنا، یہ تاریخی اور بین روایات سے ثابت ہے۔ بعض اوقات حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کا جب ذکر پاک آتا ہے، حضور قبلہ شاہ جی تعظیماً کھڑے ہوتے ہیں، تو اس بات کا بھی حوالہ ذہن میں رکھیے کہ جب میرے کریم آقا سیدہ پاک کی آمد پر کھڑے ہوتے تھے تو یہی منظر اس زمانے میں بھی پیش نظر ہوتا تھا۔ آخری بات عرض کر کے آگے بڑھوں گا۔ احترام صحابہ بحمد اللہ ہمارا مسلک بھی ہے، ہمارا مشرب بھی ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے۔ ہم کسی صورت یہ گوارا ہی نہیں کر سکتے، اس بات کا گمان ہی ہمارے ذہنوں سے دور ہوگا کہ جو نعت خوان حضرات یا منقبت خوان ہوتے ہیں، ان کے اشعار کے انتخاب میں کہیں کسی حوالے سے کوئی پہلو تنقیص صحابہ کا نکلتا ہو، ہم اس سے برات کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ جتنے حضور مولا حیدر کرار کے ماننے والے ہیں، یہ ہوتے ہی صحابہ کا احترام کرنے والے، یہ حضور مولا کائنات کا درس بھی یہی ہے، تو ہم اسی درس پر عمل پیرا رہتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ تمام پڑھنے والے آج بھی آئندہ بھی ان تمام ہدایات کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں گے۔ ان ہدایات کے بعد آئیے بڑھتے ہیں آج کی پہلی حاضری کی طرف۔ میرے انہی کلمات کے دوران سادات کے
इज्जत माब और बुलंद घराने का एक बड़ा अजीमुल मर्तबत फर्जंद तशरीफ फरमा हुआ। मेरी मुराद है अर्ज़ वतन के आलमी शोहरत याफ्ता स्कॉलर ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया हुसैनाबाद शरीफ हज़रत किबला पीर सैयद शमसुर रहमान शाह साहब मशहदी हैदरी शाह जी, आपका खैर मकदम करता हूँ। 4 मिसरों से आपकी समातों को बावजू करता हुआ आगे बढ़ जाऊंगा तवज्जो से, और पहली हाजिरी की तरफ बढ़ते हैं। अपने ढब का बस ये मंजर एक है, अपने ढब का बस ये मंजर एक है, 5 तन है और चादर एक है। अभी पहला कथा मैंने नशर किया है, तीसरे मिसरे तक इंशाल्लाह आप खुद ब खुद हालत वजद में आएंगे सुन के। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि आज के जश्न का, आज की पाकीज़ा शब का कोई एक लम्हा गफलत की नजर ना हो। तवज्जो कीजिएगा। अपने ढब का बस ये मंजर एक है, 5 तन है और चादर एक है। ये अबू तालिब का है हुस्ने अमल, आईने 14 है, मंजर एक है। अपने ढब का बस ये मंजर एक है, अपने ढब का बस ये मंजर एक है, 5 तन है और चादर एक है। ये अबू तालिब का है हुस्ने अमल, आईने 14 है, मंजर एक है। आईने 14 है, मंजर एक है। आज कैसे कैसे मनाजिर आपके सामने आएंगे और हमारे कल्ब और रूह को इंशाअल्लाह रिफ़त माब बना देंगे। आप इंशाअल्लाह जुड़े रहिए साथ। खानवादा रिसालत के अजीम फर्जंद खित्ता पोटोहार का नौजवान, वो ज़मीन आसमान है, इल्म पर गुरूर मत करो, वो हतीब इल्म गैब है। इल्म पर गुरूर मत करो, वो हतीब इल्म गैब है। मेरे मुस्तफा के सामने कायनात बेजुबान है। मेरे मुस्तफा के सामने कायनात बेजुबान है। मेरे मुस्तफा के सामने कायनात बेजुबान है। और जाने कलाम शेर है, इस शेर को देख के मैंने इसका इंतखाब किया। सुनिएगा। अपनी आखिरत के वास्ते क्यों किसी के हाथ पर बिके, अपनी आखिरत के वास्ते क्यों किसी के हाथ पर बिके। अपनी आखिरत के वास्ते क्यों किसी के हाथ पर बिके। दो जहां में सबसे मोतबर मुस्तफा का खानदान है। अपनी आखिरत के वास्ते क्यों किसी के हाथ पर बिके। तो जहां में सबसे मोतबर मुस्तफा का खानदान है। दो जहां में सबसे मोतबर मुस्तफा का खानदान है। अल्लाह अल्लाह ज़ात मुस्तफा किस कदर बुलंद शान है। अल्लाह अल्लाह ज़ात मुस्तफा किस कदर बुलंद शान है। जिस तरह हुक्म हुआ मैं उसी तरह चलूंगा आगे। मनकबत मौलाए कायनात पढ़ के इजाजत। हाँ
علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو. اپنے پیر نال ذرا رل کے گج وج کے ہاتھ دو میں بلند کر کے اظہار محبت کرو. علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو. علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو. علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو. اور کعبے وچ آون ہے, کعبے وچ آون ہے, مسجد وچ جاون ہے, کعبے وچ آون ہے, مسجد وچ جاون ہے. علی ورگی کسے دیوی تو کیر وکھا مینو. علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو. علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو. اچھی ذات علی دیے, اچھی ذات علی دیے, کائنات علی دیے, کائنات علی دیے. علی جتنی کسے دیوی جاگیر وکھا مینو. علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو. علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو. آخری شعر. ایدہ ہاتھ ید اللہ ہے, ایدہ ہاتھ ید اللہ ہے, شیرام وجہ اللہ ہے. ایدی صورت جائی کوئی تصویر وکھا مینو. علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو. علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو. زندہ باد سید صاحب. جناب سید نوید شاہ کاظمی کیا خوبصورت انداز میں اپنے جد اعلیٰ کا ذکر کر رہے تھے. اللہ ان کو اجر سے نوازے, خیرات سے نوازے. علی پور سیدہ کی مبارک سرزمین سے ایک عظیم المرتبت سید زادے تشریف فرما ہوئے. میری مراد ہے حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید شہزاد ظفر صاحب سے. قبلہ میں آپ کا صمیم قلب سے ادارہ تعلیمات اسلامیہ میں خیر مقدم کرتا ہوں. حاضرین و ناظرین مکرم, منقبت کے چند کلمات ہیں اور اپنے آقائے نعمت کے حکم پر منقبت کے یہ چند کلمات پیش کرنے کی سعادت. یہ منقبت پہلے بھی یہاں پیش کی گئی ہے, اب کچھ ترامیم اور اصلاح کے بعد اور اضافے کے بعد میں پڑھوں گا. لیکن پہلے ایک قطع اس عزت والی ماں کی بارگاہ میں دنیا جسے فاطمہ بنت اسد کے نام سے یاد کرتی. ہمارے لٹریچر میں قلمکار موجود ہیں, میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ بہت کم لکھا جاتا ہے اس عزت والی سیدہ پر. میرا دل ہے کہ آج جن کا جشن ہے پہلے ان کی والدہ کی خدمت میں نوکری پیش کروں. 4 مصرے پہلے اور اس کے ساتھ متصل ہو جاؤں گا. کون سمجھے گا تیرے رتبے کو اے بنت اسد, کون سمجھے گا تیرے رتبے کو اے بنت اسد, خانہ رب کی فضا تو نے نمازی کی ہے. منظر دیکھیے ذرا. کون سمجھے گا تیرے رتبے کو ہے بنت اسد, خانہ رب کی فضا تو نے نمازی کی ہے. خانہ کعبہ کو قوسین کا رتبہ دے کر خود خدا نے تیری مہمان نوازی کی ہے. خانہ کعبہ کو قوسین کا رتبہ دے کر خود خدا نے تیری مہمان نوازی کی ہے. خود خدا نے تیری مہمان نوازی کی ہے. منقبت ہے, اس کا ردیف ہی ایسا اعلیٰ ہے جو حدیث پاک کا ٹکڑا ہے. میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا تھا, یا علی
انت اخی فی الدنیا والآخرہ. موضوع سے مجھے متصل ہونا ہے، آخری ٹکڑا آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیے گا. سرور کہیں گے برملا انتا اخی انتا اخی. سرور کہیں گے برملا انتا اخی انتا اخی. میں مصطفیٰ، یہ مرتضی، انتا اخی. پورا عشاق کا مجمع پکار دیجئے ایک دفعہ، انتا اخی انتا اخی. سورت یہ آل عمران ہے اور اس میں یہ اعلان ہے. دھیمے لیجے کہ دھیمی آنچ بعض کا بہت اچھی ہوتی ہے، وہ جلدی چیزوں کو پکا دیتی ہے. سورت یہ آل عمران ہے اور اس میں یہ اعلان ہے، نفس نبی شیر خدا انتا اخی انتا اخی. کوئی اسے بتلائیے ترتیب سے دکھلائیے، کوئی اسے بتلائیے ترتیب سے دکھلائیے. ہے ترمذی میں یہ لکھا، ہائے ہائے ہائے. کوئی اسے بتلائیے ترتیب سے دکھلائیے، ہے ترمذی میں یہ لکھا انتا اخی انتا اخی. اور حسن خیال دیکھیے، انتا اخی سے پہلے ہی کیا یا علی دیکھا نہیں؟ اللہ اللہ اللہ. انتا اخی سے پہلے ہی کیا یا علی دیکھا نہیں؟ پھر کیا ہوا مطلب بھلا انتا اخی انتا اخی. اگلا منظر دیکھیے، عمران کی اولاد کل، عباس کی بھی کلہم. بغیر وضاحت کے پڑھنا ہے، سمجھنا آپ نے ہے، اور خیرات ہم سب نے پانی ہے. عمران کی اولاد کل، عباس کی بھی کلہم. بھائی ہے لیکن حل عطا انتا اخی انتا اخی. علماء کا مجمع ہے. آگے بڑھتے ہیں. ویسے تو رشتہ داریاں سب ہی بنائی آپ نے حضرت جی، ویسے تو رشتہ داریاں سب ہی بنائی آپ نے، حیدر پہ کیوں جھٹکا لگا انتا اخی انتا اخی. ابو بکر کو صدیق اور فاروق عمر کو کر دیا، ابو بکر کو صدیق اور فاروق عمر کو کر دیا، لیکن علی کو یوں کہا انتا اخی انتا اخی. ایک شعر اور اس کے بعد آخر تیزی سے بڑھتا ہوں. اصلاح کے ٹھیکیدار سن، اصلاح کے ٹھیکیدار سن، ہر شے کے چوکیدار سن. اصلاح کے ٹھیکیدار سن، ہر شے کے چوکیدار سن. درس اخوت کی بنا انتا اخی انتا اخی انتا اخی انتا اخی. آخری مصرع یہ کلام ہے جناب غلام طاہر حزین کا. وہ لکھتے ہیں کہ جس کو نبی بھائی کہیں اس کو ہزی ہم کیا کہیں، جس کو نبی بھائی کہیں اس کو ہزی ہم کیا کہیں. ہے پیشوا و مقتدا انتا اخی. آئیے بڑھتے ہیں اگلے کلام کی طرف. داتا کی نگری لاہور سے ایک بڑا خوشگلو، خوش نوا، خوش انداز ثناخوان رسول. آج پہلی دفعہ انہیں یہاں آمد پر خوش آمدید بھی ہے. بڑی خوبصورتی سے اپنے کریم آقا کا، ان کی آل کا ذکر کرنے والا جناب غلام زین العابدین سعیدی آپ سے ملتجی ہوں، تشریف لائیے. محبت کے ساتھ درود پاک نذرانہ بآواز بلند پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. نعت رسول میں قبول کے دو اشعار پیش کرتا ہوں. صدقہ میرے آقا کا ہے عام مدینے میں، صدقہ میرے آقا کا ہے عام مدینے میں. ناکامیاں ہوتی ہیں ناکام مدینے میں،
नाकामियां होती हैं, नाकाम मदीने में। और फिर क्यों ना वहां जाकर हम लोग कहें नाते, सुनते हैं कि होता है इल्हाम मदीने में। और शेर सुनिए और ईमान ताजा कीजिए, शेर सुनिए बड़ा खूबसूरत। के उठूं तो अली कह कर, सो जाऊं नबी कह कर। उठूं तो अली कह कर, सो जाऊं नबी कह कर। आगाज नजफ में हो अंजाम मदीने में। आगाज नजफ में हो अंजाम मदीने में। मनकबते खानदान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत से अहबाब का मुझे हुक्मनामा पेश हुआ। मैं उसी मनकबत के चंद अशार पेश करता हूँ मोहब्बत के साथ। हाँ, फिक्रो फन से अली हैं या अली के बेटे बेटे। और तुम रिवायात में देखो तो वली और भी हैं। तुम रिवायात में देखो तो वली और भी हैं, पर आयतन से अली हैं या अली के बेटे। आयतन से और मक्ते से माकबल, आखिरी शेर से माकबल शेर। दो शेर मेरे दामन में हैं, सुनिए। ओ लफ्ज़े मिन्नी ने बताया कि मोहम्मद जैसे, जरा गौर तलब। लफ्ज़े मिन्नी ने बताया कि मोहम्मद जैसे, मिन्नो अनसे अली है या अली के बेटे। मिन्नो अनसे अली है या अली के बेटे। सब सादात और सब जो हाजरीन हैं जिनकी सदारत है, आखिरी शेर मैं हाथ जोड़कर आप सबको कहता हूँ, जरा गौर से सुनिए। बड़ा खूबसूरत शेर कि सबकी कब्रें हैं ठिकाने हैं मदीने में, मगर सबकी कब्रें
مدینے میں مگر بے وطن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے بے وطن صرف علی ہے